قوم آج 77واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سالمیت اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ملک کا بچہ بچہ وطن کی محبت سے سرشار۔ پورا ملک قومی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہر طرف قومی پرچموں کی بہار، فضا میں ملی نغموں کی گونج۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے اجداد نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرح ہم نے اپنے ارتقائی دور میں خاص طور پر ماضی قریب میں متعدد چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا۔ الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ۔ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو کمزور نہیں کر سکی، نہ کبھی کر سکے گی۔ افواج پاکستان نے ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب۔ سپہ سالار نے واضح کیا کہ ہم ہر مشکل کے بعد مزید مضبوط بن کر ابھرے ہیں۔ کسی صورت اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بالخصوص فتنہ الخوارج کی صورت میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ سرکوبی کے لیے پاک فوج سمیت سیکیورٹی ادارے برسر پیکار ہیں۔ افغانستان فتنہ الخوارج کا قلع کما کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ آرمی چیف کا برادر ہمسایہ ملک کو پیغام۔ بہادر بھائیوں، بہنوں، جوانوں، اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کا ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں، جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تاہم چند عناصر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد قوم میں انتشار اور مایوسی پھیلانا ہے۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ نا اتفاقی اور انتشار ملک کو کھوکھلا کر کے بیرونی جوہریت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد نے جو امید کی شمع جلائی اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے۔ قوم خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایثار پر پختون بھائیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا خیبر پختونخوا کے عوام کو قرآنی آیات کی روشنی میں اہم پیغام۔ کہا بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے والے چند عناصر کو جان لینا چاہیے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی۔ سپہ سالار کا بلوچستان کی سالمیت کے لیے پاک فوج کے کلیدی کردار ادا کرتے رہنے کا عزم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ جشن آزادی پر عوامی ترقی کے لیے کام کرنے کا عہد کریں۔ پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائیں گے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم تحریک پاکستان کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ہمارے اے وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم۔ کراچی سے گلگت قوم جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں جشن آزادی فیسٹیول۔ کراچی میں منچلوں کا سی ویو پر وطن سے محبت کا والہانہ اظہار۔ آرٹس کونسل میں خصوصی تقریب۔ پورٹ گراؤنڈ میں آتش بازی۔ لاہور میں مینار پاکستان پر جشن آزادی کی مرکزی تقریب۔ کوئٹہ کے نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی شرکت۔ پشاور میں بھی جشن آزادی کی تقریب۔ مادر وطن کی سالمیت اور جغرافیائی سرحدوں کے نگہبانوں کا تجدید عہد وفا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں جشن آزادی کی شاندار پریڈ۔
کیڈٹس کا مخصوص انداز میں ڈرل پریڈ کی مہارت کا مظاہرہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، سپہ سالار کو کیڈٹس نے جنرل سلیوٹ پیش کیا، مادر وطن کے شہداء کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا بیان نشر کیا گیا۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 6 خوارج جہنم واصل۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کے 4 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں شامل حوالدار نثار حسین اور نائک رشید گل کا تعلق ضلع کرم سے ہے۔ نائک عرفان اللہ خان لکی مروت اور سپاہی عثمان رفاقت کا تعلق ہری پور سے۔ ممکنہ خارجی کی موجودگی کے پیش نظر علاقے میں سینٹائز آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ میں فائر ورکس کا شاندار مظاہرہ، آسمان پر رنگ و نور کی برسات۔ گورنر کامران ٹیسوری کا شہریوں سے مل کر آزادی کا جشن، گلوکار عاطف اسلم نے ملی نغمے گا کر سما باندھ دیا۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں بھی جشن آزادی کی تقریب، فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس پشاور کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر آزادی کا جشن، شرکاء کاغان ویلی سے جیپ ریلی کی صورت میں کیرن پہنچے۔ جگہ جگہ شہریوں کی ریلی کے شرکاء پر گلپاشی، مظفر آباد، جورا، اپر نیلم سے ریلیاں مرکزی ریلی میں شامل ہوئیں۔ منگلا ڈیم میں بوٹ ریلی نکالی گئی۔ راولپنڈی سے چلنے والا آزادی فلوٹ لاہور پہنچ گیا۔ گجرانوالہ میں فنکاروں نے جشن آزادی کا کیک کاٹا، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ وزیر اعظم کا یوم آزادی پر عوام کے لیے سستے پیٹرول کا تحفہ، پیٹرول 8 روپے 47 پیسے لیٹر سستا، نئی قیمت 260 روپے 96 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 7 پیسے کمی، نئی قیمت 266 روپے 7 پیسے ہو گئی۔ ارشد ندیم نے جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ وزیر اعظم کا قومی ہیرو کے لیے 15 کروڑ روپے انعام کا اعلان، کوچ کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی بنے گی۔ شہباز شریف نے ارشد ندیم اور فیملی کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں کہا کہ ارشد ندیم کی کامیابی ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ فتح نے پوری پاکستانی قوم کو نیا حوصلہ دیا۔ ہمالیہ نما چیلنجز کو باہمی اتحاد سے ختم کریں گے۔ جشن آزادی گولڈ میڈل کے ساتھ منائیں گے۔ پورے پاکستان نے میرا استقبال میری محنت سے زیادہ کیا، آئندہ بھی بھرپور محنت سے ملک کا نام روشن کروں گا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی وزیر اعظم ہاؤس میں گفتگو، کہا حوصلہ افزائی سے کھلاڑی میں مزید جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پوری قوم وزیر اعظم اور والدین کا شکر گزار ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ارشد ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشد ندیم 14 اگست کی تمام تقاریب میں قومی پرچم بلند کریں گے۔ آزادی فیسٹیول اوکیجن بھی انہوں نے گریس کرنا ہے اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ یہ تمام 14 اگست کی تقاریب میں یہ وہاں پہ موجود ہو کے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کریں گے، جس طرح انہوں نے پیرس میں کیا۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کی خوب پذیرائی، وفاقی حکومت کا اسٹیٹ گیسٹ پروٹوکول۔ قومی ہیرو وزیر اعظم کی دعوت پر خصوصی طیارے میں اسلام آباد پہنچے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ارشد ندیم، ان کے کوچ اور اہل خانہ کا استقبال کیا۔ پیرس اولمپکس کے فاتح ایتھلیٹ سرکاری گاڑیوں کے پروٹوکول میں وزیر اعظم ہاؤس گئے۔ شہباز شریف نے ایوان وزیر اعظم میں خیر مقدم کیا۔ پنجاب حکومت سے فخر پاکستان ارشد ندیم کو 10 کروڑ روپے مل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود میاں چنو میں قومی ہیرو کے گھر پہنچی، ارشد ندیم کی والدہ کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو 10 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ اولمپک چیمپئن کو کار کی چابی بھی پیش کی۔ گاڑی کا نمبر ریکارڈ تھرو کے مطابق 9297 ہے۔
कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी शाबाश, 50 लाख रुपए का चेक दिया। मिली भगत से सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकसीम कर कंपनियों के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू में कहा, पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा कुल बजट का 1/3 है। बंद बिजली घरों के मुलाजिमीन की तनख्वाहें जा रही हैं। करप्ट अफसरों ने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले निज़ाम को तब्दील करना है। डिस्कोस में काबिल लोगों की तकर्री में कई माह लगे। बिलों में हेरा फेरी रोकने पर काम कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालिबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम जमातों से मशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत और मुज़ाकराती मैंडेट पर भरपूर एतमाद का इज़हार। GDA और सिंध के कौम परस्त जमातों का भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला। जमात इस्लामी ने अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के बजाय चंद निकात पर महमूद अचकज़ई की हिमायत का फैसला किया। महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, मोहम्मद अली दुरानी, PTI के बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, लियाकत बलोच और दीगर शरीक हुए। 75 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ। वो अपने इदारे की खुद मुख्तारी और अपने इदारे के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करके ये बता दिया कि पाकिस्तान पहले है। ये गैंग है, इस गैंग के अंदर PTI, बानी PTI, जिनभूत और कुछ बोने हैं, वो बाप बने हुए। उन बोनों की बारी भी आ गई है और उनको अपना बाप ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। PTI सियासी तौर पर यतीम, लावारिस, बेबस और उसकी कमर टूट। पाक फौज ने एहतसाब से बता दिया, पाकिस्तान सबसे पहले है। मैं कई बरसों से कह रहा था कि ये होगा और ये हो गया। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाटा का प्रोग्राम सुनो हबीब अकरम के साथ में इजहार ख्याल। मजीद बोले कि इस केस में अकेले फैज हमीद शामिल नहीं, इस गैंग में बानी PTI, जिनभूत और बोने भी हैं। कोर्ट मार्शल के आगाज से PTI लावारिस, यतीम और उसकी कमर टूट गई है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है वो है एनर्जी का, बिजली के बिलों का। रिसेंटली ही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत अप्रोच किया है फेडरल गवर्नमेंट को और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई आवाम को खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान में अगर सस्ती बिजली कहीं से बन सकती है तो वो थर पार करके कोयले से बन सकती है। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बन गए हैं। सस्ती बिजली के लिए वफाक से बात की है। सिंध हुकूमत पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बढ़ चढ़ कर मना रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मुल्क में मुनशियात की बीमारी बहुत बढ़ गई है। मुआशरे में इस नासूर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। उमर अयूब, सिंध हुकूमत पर तनकीद के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के मामलात देखें। फैज हमीद के पार्टी से राब्ते से मुतालिक इल्म नहीं, कोई बात करके तहकीकात पर असर अंदाज नहीं होना चाहता। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल भी खराब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले LNG के महंगे मुआहदे किए गए। पाकिस्तान को तेल की स्मगलिंग से 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से तहरीरी मुआहिदा हुआ, मुतालिबात पर अमल ना हुआ तो एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। इमाम मस्जिद नबवी अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का दौरा पाकिस्तान। जामिया अशरफिया लाहौर में नमाज इशा की इमामत कराई। जामिया मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में नमाज मगरिब पढ़ाई। नमाज इशा की अदायगी भी की। बड़ी तादाद में शहरियों ने इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की उम्मत मुस्लिमा, फ़लस्तीन और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ। शहरी अब अपना पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवा सकेंगे। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। वज़ारत दाखिला ने समरी काबीना को भिजवा दी। काबीना की मंजूरी के बाद पासपोर्ट रूल्स में तरमीम कर दी जाएगी। किसी भी शहर से शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनवाया जा सकेगा।